جو توجہ سے اج کل عموماً لوگ آتے ہیں جناب میری بیٹیاں واسطے مناسب رشتہ لب دے ہو جی وہ جی تو مولوی صاحب ہو جی لوگ تو رابطہ ہوتا ہے تو انہوں آدھے ہو سن جی ہے انہاں ہر مولوی نو آدھے ہیں وہ جی آپ پبلک ڈیلنگ زیادہ ہوتی ہے آپ کی تو سنجی سانو رشتہ لب دے ہو تو جس وقت رشتہ لب کے دے ہو جی فلانا بندہ امیدوار ہے تے رشتہ کر واتے ٹین تے چڑھ باندھیں تے جی اوت جی کتنے پیسے سانو دے سن جی یاد رکھو کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بچیوں والوں سے پیسے لیتے ہیں بچیوں والوں کو ڈیمانڈ کرتے ہیں اتنا جہیز دو گے تو تب جا کے ہمارا آپ کا معاملہ چلے گا نہیں تو نہیں چلے گا یاد رکھو بھائی اللہ دے نبی دیاں 4 بیٹیاں کتنی بیٹیاں قرآن کہتا ہے یا ایوہ النبی کل ازواج کا و بناتک بنتن کی جمع بنات ہے اور جمع کے اندر کم از کم 3 افراد ہوتے ہیں علماء سے پوچھ لیجئے گا فرمایا و بناتک اور لوگوں 4 بیٹیاں اللہ دے پاک پیغمبر دیاں یاد رکھو پہلیاں 2 بیٹیاں انہاں دے یقین کرو انہاں دے بارے کسے روایت دے اندر بھی ثبوت نہیں ملدا کہ اللہ دے نبی نے انہاں نو جہیز دیتا ہوئے پہلیاں 2 بیٹیاں انہاں دے بارے نہیں ملدا کہ انہاں نو جہیز دیتا ہوئے البتہ حضرت عمر بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیٹی اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت زینب دیتی حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی جری والدہ ہے حضرت زینب دی انہاں نے اپنا ہار دیتا بچی نو جہیز دے اندر توجہ جہیز دے اندر اپنا ایکو ہار دیتا او ہار بھی باپ دے اندر غزوہ بدر دے موقع تے انہاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی حضرت زینب نے اپنے خامد نو چھوڑا من واسطے دیتا تے وہ لمبا چوڑا واقعہ ہے مختصر کوئی جہیز نہیں کوئی ڈاج نہیں حضرت فاطمہ دا نمبر آیا توجہ نال او لوگوں او مسلمانوں اے اللہ دے پاک پیغمبر دی آخری لگتے جگر ہے جس وقت شادی دا وقت آیا رخصتی دا وقت آیا اللہ دے نبی نے اپنے گھر والی نو فرمایا آ میری بیوی فاطمہ نو تیاری کرو اور جی میں آج لوگ بیوٹی پارلر تے بھیج دینا اپنی بیٹیاں نو تو پاسے نہ ہو سی انشاءاللہ کیا کیا باتیں کریں یار بڑی باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں آج لوگ بیوٹی پارلر تے بھیج دینا اپنی بچی نو کہ جی میک اپ کرا کے آ جاؤ اپ ٹو ڈیٹ ہو کے آ جائے ذرا اے بچیاں نو بھیج دے بیٹھے ہوں دین اے عورت جس دے بارے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے اے میری بیٹی جنت دی عورتاں دی سردار ہوئے گی اے عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت شادی تے رخصتی دا وقت آیا اللہ دے نبی نے فرمایا اپنی ازواج نو میری گھر والیو بڑے پیار نال بڑے احسان نال او حفصہ او زینب او فلاشہ وغیرہ بڑے پیار نال میری بیٹی نو تیار کرو میری بیٹی دے کپڑے وغیرہ بدلواؤ اس نو اج ماں دی جدائی دا احساس ہو سی یہ جے موقعہ تے ماں پیو بڑے یاد آندے نا آج انہوں ماں دا جدائی دا بڑا احساس ہونے اس نو تساں بڑے پیار نال تیار کرو اور جیرے کپڑے وغیرہ بدلنے بدلو اس تو بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق مہر دے اندر ایک ڈھال اور جیری جنگ دے اندر اپنے دفاع واسطے کمان دیئے اپنے بچاؤ واسطے او ڈھال حضرت علی نے حق مہر دیتی آئی اللہ دے نبی نے کہ کیتا اسے ڈھال نو ویچیا ویچ کے اللہ دے پاک پیغمبر نے
حضرت فاطمہ دی ضرورت دیاں 3 چیزاں پوریاں کیتیاں، ایک چادر ہے، ایک مشکیزہ ہے، ایک ادھی چیز اور ہے۔ انہاں چیزاں نو اللہ دے پاک پیغمبر نے پورا کیتا ہے تے امت نو سبق دے دیتا ہے۔ او لوگو تواڈیاں وی بیٹیاں تانوں پیاریاں سن، لیکن سن لو ہر ماں پیو نو اپنی اولاد بڑی پیاری ہوندی ہے، لیکن محمد کریم علیہ السلام امت نو سبق دے رہے ہیں۔ او لوگو جویں میں محمد اپنی بیٹی نو رخصت پیا کردا تو سمی انجے کر کے رخصت کیتا کرو، لمبے چوڑے جہیزاں تے ڈاجاں دے اندر نہ پے کرو۔ جے تواڈی وسعت ہے، جے تانوں گنجائش ہے، جے تواڈی طاقت وسعت ہے تے ہمت ہے، بچی نو تساں زندگی گزارن دا سامان دینا چاہندے ہو، تب یاد رکھو مسلمانوں، توجہ نال میری گل سن لو ذرا، ساڈی میاں والی دے اندر لوگ کے کر دین اسے جہیز والے سامان نو پورے سین دے اندر ایویں کھنڈا تے بچھا کے ساری آون والی عورتاں نو نظارہ کرویندیاں، اسا انج دا فرنیچر دے رہے ہاں، اسا انج دا ٹرنک دا سامان دے رہے ہاں، اسا اے جیولری تے سارے زیورات دے رہے ہاں، اے برتن پہ دینے ہوندے ہاں۔ او مسلمانوں، او مردوں تے عورتوں، اللہ دا واسطہ میری گل سن لو، اے ذرا غور کیتا کرو، اس پاسے بھی ذرا سوچیا کرو۔ جس وقت تو ساڈے کول مال تے دولت ہے، تو ساتا اپنی بچی دا ڈاج تے جہیز والا سامان سین دے اندر بچھا کے کھنڈا کے نظارہ پہ کرویندے ہو۔ تواڈی شادی تے آون والی تواڈے خاندان دی یا تواڈے اڑوس پڑوس محلے دی او بچی بھی ہونی ہے، اس دا باپ تے پیو غریب گھرانے دا ہے، جنہاں دی وسعت تے طاقت کوئی نہیں۔ جس وقت بچی آندی ہے تواڈے گھر آ کے ویکھ دیے، او دے دل دے اندر بھی یہ جذبات پیدا ہوندے نے، ہایا جس وقت بچیاں گھروں ویندیاں نے انجے کر کے بچیاں نو ڈاج تے مال دتا ویندا ہے، جس وقت وہ جذبات پیدا کریندی ہے، گھر جا کے اپنی ماں نو چھپ چھپ کے آدھی ہوندی ہے، اماں جی میری فلاں شے بھی لے لوے، فلاں شے بھی لے لینا، ماں بھی مجبور ہوندی ہے، آخر کار اپنے خامند نو آدھی ہے بچی دی اے شے بھی لے لویے۔ جس وقت اپنے خامد نو آدھی ہے، باپ دے دل دے اندر بھی یہ شوق پیدا ہوندہ ہے، ہائے او میری دھی سوکھی راوے، ہائے او میری بچی سوکھی راوے۔ لیکن اللہ دی قسم مسلمانوں، جس وقت غریب باپ اپنی جیب دے اندر نظر دوڑیندہ ہے، کچھ نظر نہیں آندہ، پت آنسو بہا کے رو کے منہ تلے چکر دے، بچی دے اگے شرمسار ہویا کھڑا ہوندہ ہے۔ اور لوگوں بچی علیحدہ پئی روندی ہے، ماں علیحدہ پئی روندی ہے، اس دے باپ نو تساں خون دے آنسو پہ رویندے ہو۔ اللہ دا واسطہ ہے جے بچیاں نو زندگی گزارن واسطے تساں جہیز تے سامان دیندی بھی ہو، چھپ چھپا کے پیک کرا کے بچی دے گھر پہنچا دے ہو، تاکہ غریب دی بچی تڑپ تڑپ کے نہ مر جائے۔ اے چیزاں سمجھن والی ہیں۔ کئی گھرانے اس طرح برباد ہو گئے کہ ماں باپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، اور بچی مجبور ہو کے چھپ چھپا کے شرم کے مارے ماں کو کہہ دیتی ہے اماں جی میری فلانی شے تے پوری کر، پر ماں ہی رو ویندی ہے، باپ ہی رون لگ ویندا، بچی بھی رو ویندی۔ او اللہ رو کیا آکھ دے حسن مولا، اے تیرے بندیاں نا، اساں وی تے تیرے بندے ہاں، انہاں نو تے اتنا مال دتا ہے سانو نہیں دتا۔ اے اولاد یا گوانڈیاں دے یا خاندان دے غریب بچیاں نو رواون دا ذریعہ ہے۔ مسلمانوں انج نہ کریا کرو، انج نہ کریا کرو۔ اپنی بچی نو زندگی سوکھی گزارن واسطے تواڈی وسعت دے مطابق جڑا سامان دے رہے ہو، پیک کر کے بچی دے گھر پہنچا دیو، پہلے سیٹ کرا دیو، بچی دی رخصتی ہوئے، بچی جس وقت گھر جائے سامان پورا ہو جائے۔ تو ستا اپنے پارو کوشش کر دے پہ ہو نا، تاکہ غریب دے دل حسرت نہ پیدا ہو، بس توانو تواڈی نیت دا ثواب مل ویسے۔ باقی بے جا ڈیمانڈیں کرنا، بچی والوں سے ڈیمانڈیں کرنا، فلاں قسم دا اتنا زیور تو سب پانا ہے، فلانا فرنیچر دے سو، فلانا ٹرنک، اے پیٹیاں بکسے ٹرنک آ دیں، اے اتنا دے سو، اتنے جوڑے فلانی شے دے سو، نہیں تو تواڈا ساڈا نظام نہیں چل سکتا۔ اے سنو یار مسلمانوں، میں بھی اسی معاشرے سوسائٹی کا حصہ ہوں،
یہ رہا ماں تے پیو اپنے سینے تے لیٹن والی بچی جگر دا ٹکڑا کٹ کے تینوں دے رہے ہے، او ماں تے پیو دے کول تو اور کے منگدا ہے، اور تو کے ڈیمانڈ کردا ہے۔ کئی گھرانوں دے اندر انج ہوندا ہے کہ سس صاحبہ اپنی بہو تے نہو نو تانا دیندی ہے، تو ماں پیو دے گھروں لے کے آئی ہے۔ مر جانے کا مقام ہے، اس ساس کو مر جانا چاہیے جس کے سامنے اس بچی کی قدر نہیں ہے، سامان کی قدر ہے۔ اس خامد کو مر جانا چاہیے جو اپنی بیوی کو تانا دے، تیرے ماں پیو اس تو گھٹیا سامان نہ دے سکتے۔ غیرت کرنی چاہیے، شکر کر انہیں جگر دا ٹوٹا کٹ کے تینوں دے دیتا ہے، اس تے راضی نہیں تو تے سامان نال زندگی گزارنی ہے، بھیج دے اپنی بیوی کو گھر، سامان نال گزار زندگی، میں من لے سکتے ہوں، سامان سے زندگی گزاری جاتی ہے، ڈاچا نال تے جہیزہ نال زندگی گزاری لیندی ہے۔ یاد رکھو ان چیزوں سے بچو گے زندگی آسان ہو جائے گی۔ اصلاح معاشرہ ہے وقت ہن بالکل آخری کا، جس وقت ساڈا معاشرے دے لوگ اساں جہیز تے ڈاج آدے ہو تساں وی سریکی چ اپنی پنجابی چ، اے جہیز اور ڈاج جس وقت اساں دے لینے ہاں تے وقت آوے جس وقت کے ماں پیو ہن رخصت ہو رہے ہیں، بچی لڑکی عورت دے بھائی تے بہنا ہن، ہن بھائی کے کر دیں اساں اپنی بہن نو ڈاج دیتا ہے جی، ہن وراثت دا کتوں حق آیا ہے جی، کتنا بڑا جرم ہے۔ سنو مسلمانوں، یہ باتیں سن لو، قرآن میں اللہ کیا ہے، یوسیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ علماء نے فرمایا جب اللہ کی طرف وصیت کی نسبت ہو جائے تو آدھا مسئلہ حل ہوندہ پیا ہوں، اور جرہ گال کریں دے پیسے گڑی، جب اللہ کی طرف وصیت کی نسبت ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ جو اللہ کی نصیحت ہے اس میں بہت زیادہ تاکید ہے۔ اور جیسے فرمایا علماء نے کہ اللہ پاک وصیت تے نصیحت اور فرق تے نہیں کر سکتے، ٹائم شارٹ ہے، ٹھیک ہے، علماء ہیں کرتے رہے ہوں گے، کر بھی دیں گے، شارٹ کٹ یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے یوسیکم اللہ، اللہ تانوں بڑے زور نال نصیحت پیا کر دے، فی اولادکم، تو آدھی اولاد دے معاملے دے اندر کہ جیرا توڑا مال ہے نا اس دے اندر توڑی اولاد دا کیویں حق کے وراثت کیویں بنسی، اور دا پورا حق اللہ نے چوتھے پارا سورت دنا سورت آل عمران سورت نساء اور رکوع نمبر 2 شروع ہوتا ہے، پورا رکوع جا کے گھروں میں پڑھ لینا، حوالہ یاد رکھو، سورت نساء رکوع نمبر 2، یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ عجیب بات دیکھو، ذرا عجیب بات دیکھو، میں آخری بات کروں، اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ تانوں وصیت تے نصیحت بڑے زور نال پیا کر دے، کیری گل دی؟ فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، اے مردوں نو کیویں حصہ دے وے؟ مردوں جیسا بیان نہیں کیتا پہلے، توجہ، مردوں کیسے نہیں بیان کیا؟ کہتا ہے اللہ للذکر مردوں نو کیویں حصہ دے وے؟ مثل حظ الانثیین، جنہیں دو بیٹیاں نو دتا ویندا ہے او دے برابر ایک مرد نو دے وے۔ اللہ دے میں مرد دا حصہ پہلو نہیں ذکر کیتا، عورت دا ذکر چا کیتا، بھئی 2 عورتاں دے برابر ایک مرد نو دے وے، اس واسطے عورتوں دا ذکر کیتا تاکہ لاوے کے مسلمانوں کو پتہ چل جائے، وہ یہ نہ کہتے پھریں ہم نے تو جہیز دیا تھا، وراثت میں بہن کا حصہ نہیں ہے، نہیں ہو لوگو، بہن دا حصہ ہے، تیرے نالو ادھا ہے، پر ہے اللہ کا یوسیکم اللہ، اللہ تیرے تے لازم پیا کر دے۔ اور میں یہ بات اگر کہوں تو انشاءاللہ میں حق بات کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ سے یقین ہے اور امید ہے، روڈ پہ کھڑا ہوا، توجہ، روڈ پہ کھڑا ہوا ڈاکو اتنا بڑا مجرم نہیں ہے، کسی کی چوری کرنے والا چور اتنا بڑا مجرم نہیں ہے، سگی بہن کا حق کے وراثت کھانے والا مجرم بڑا مجرم ہے۔ یہ کیسا مولوی ہے جو بہن کو حق نہ دے، یہ کیسا نمازی ہے جو بہن کو حق نہ دے، یہ کیسا توحیدی ہے جو بہن کا حق کھا جائے۔
میرے نبی نے تو ایک گل دسی ہے، یہ بندہ کہیں دی ہک بالش، ہک گٹھا دن، ایک گٹھ اور بالش کسی کی زمین ہڑپ کرے، فرمایا قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اتھے تے کنالاں دی کنالا بہنا دیا کھاویں دن، پتہ ہی نہیں لگدا۔ حق کھانا آسان ہے، ادا کرنا قیامت کے دن بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، حقداروں کو حق ادا کرو، اپنی قبر سنوارو، آخرت محفوظ کرو۔ دنیا دے اندر گزر ویندی ہے بھائیو، جھونپڑیاں چی گزر ویندی ہے، اوکھی سوکھی گزر جائے گی، آخرت بن جائے گی۔ حدیث